السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تمام طرح کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا، جس کی بادشاہت زمین و آسمان میں چلتی ہے، جس کا ثانی کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اس روئے زمین پر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی یہ کہ تخلیق انسانی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو عبادت کا طریقہ بتلایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے عبادت کرنی ہے۔ لیکن عبادت آپ جانتے ہیں ایک لفظ ایسا ہے جو بہت ساری چیزوں کو شامل ہے، یعنی عبادت کے اقسام میں۔ آج کی اس مجلس میں میں آپ کے سامنے ایک خاص موضوع کے تحت کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مقصد صرف ایک ہے کہ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات، شاید اللہ تبارک و تعالی کسی کو توفیق دے دے اور اس بات پر وہ شخص عمل کر لے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا، لاڈلی عبادت کون سی ہے؟ لاڈلی عبادت کون سی ہے؟ عبادت کا معنی آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، عبادت کرنا۔ لیکن عبادت کے بہت سارے اقسام ہیں، جیسے روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قربانی کرنا، نذر ماننا، طواف، عمرہ، یہ ساری نماز، یہ سب عبادت کے اقسام ہیں۔ اور اسی طرح سے جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں تو نماز کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے عیدین کی نماز، فرض نماز، جمعہ کی نماز، استخارہ کی نماز، چاشت کی نماز، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، یہ سب عبادت میں شامل ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان میں سے کون سی عبادت ہے جو لاڈلی ہے؟ لاڈلی کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ لاڈلی کا لفظ پیار اور محبت سے بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھیں، آپ کسی کے پاس 4 بچے ہیں تو چاروں سے وہ محبت کرتا ہے یا وہ محبت کرتی ہے، لیکن کوئی ایک بچہ اس میں ایسا ہوتا ہے جو لاڈلا ہوتا ہے۔ لاڈلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاروں بچوں کی باتوں کو ماں مانتی ہے یا باپ مانتا ہے، لیکن ایک بچہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی بات کو ماں یا باپ نہیں کاٹ سکتے،
لیکن اس بچے کی کچھ خصوصیات ہوتے ہیں. سارے بچوں میں خوبیاں ہیں، لیکن وہ ایک بچہ یا ایک بچی جس کی بات کو ماں باپ نہیں کاٹ پاتے ہیں، اس کے اندر کچھ خصوصیات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وہ لڑکا یا وہ لڑکی نماز کا اہتمام، صفائی ستھرائی کا احترام، ماں باپ کا احترام، چھوٹے بڑوں کا احترام، قرآن کی تلاوت، قرآن کا حفظ کرنا، کلاس جانا وغیرہ وغیرہ. ماں باپ اس کو جب دیکھتے ہیں کہ اپنے ہر کام میں پرفیکٹ ہے تو وہ بچہ ماں باپ کے پاس لاڈلا ہو جاتا ہے یا وہ بچی لاڈلی ہو جاتی ہے کہ اس کی بات کبھی نہیں کٹتی، اس کی بات مان ہی لی جاتی ہے. اور وہ بچہ یا وہ بچی بھی، اس کو یہ پتا ہے کہ میں کوئی غلطی نہیں کرتا ہوں یا نہیں کرتی ہوں، میرے ماں باپ جو بھی بات میں کہوں گا وہ مان لیں گے، یا جو بات میں کہوں گی میرے ماں باپ مان لیں گے. اور حقیقت ایسا ہوتا بھی ہے. جبکہ چاروں بچے یا چاروں بچیاں اس کے ماں باپ ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا ہوتا ہے یا ایک بچی ایسی ہوتی ہے جو لاڈلی ہوتی ہے، یا بیٹا ہوتا ہے جو لاڈلا ہوتا ہے. یہاں پر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ نماز کی ہم نے بہت ساری قسمیں بتلائیں آپ کو. روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، نذر ماننا بھی عبادت ہے، قربانی کرنا بھی عبادت ہے، نماز استخارہ بھی عبادت ہے، نماز تہجد بھی عبادت ہے، نماز چاشت بھی عبادت ہے، نماز استخارہ بھی عبادت ہے. ان ساری عبادتوں میں سب سے لاڈلی عبادت کون سی ہے؟ یہ چیز ہم جاننے کی ضرور کوشش کریں گے، اور کیوں وہ لاڈلی ہے. محترم حضرات و خواتین، یہ بات آپ جان لیں کہ ان عبادتوں میں نماز تہجد، جو رات کو نماز ادا کی جاتی ہے رات کے آخری حصے میں، وہ لاڈلی عبادت ہے، اور یہ اپنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے منوا لیتی ہے. جو شخص اس پر برابر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مان بھی لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے. اگر وہ اخلاص کے ساتھ، جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق اگر وہ مرد یا عورت اس نماز کو ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لاڈلی عبادت کی بات کو مان لیتا ہے. یہ لاڈلی عبادت کون سی ہے؟ نماز تہجد ہے. نماز تہجد یہ نفلی نمازوں میں سے ہے، فرض نہیں ہے، یہ نفلی نمازوں میں سے ہے. تنہائی میں پڑھے جانے والی یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا دروازہ ہے. رات کے اندھیرے میں جب ایک مرد یا ایک عورت اپنے نرم گرم بستر سے اٹھ کر وضو بناتا ہے یا بناتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے ایسا شخص، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس وقت کوئی ریاکاری نہیں کر رہا ہوتا ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے، صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاة بعد الفریضہ قیام اللیل، رواہ مسلم. فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز، نفلی نمازوں میں اگر کوئی نماز ہے تو تہجد کی نماز ہے. رات کے تہائی حصے میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز ہے. یہ لاڈلی عبادت یعنی تہجد کی نماز اپنی بات منوا لیتی ہے. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ لاڈلی عبادت تہجد کی نماز ہے تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ لاڈلی ہے کیوں. یہ کیوں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز میں حصہ لینے والے کے لیے یا یہ نماز ادا کرنے والے کے باتوں کو کیوں مان لیتا ہے، دعاؤں کو کیوں قبول کر لیتا ہے. یہ بات بھی ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خاندان کو نہیں دیکھتا، ہمارے قبیلے کو نہیں دیکھتا، ہماری شکل اور صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے، ہمارے تقوی کو دیکھتا ہے. فرض نمازوں میں اور تہجد کی نماز میں اگر غور کریں گے تو بہت بڑا فرق پائیں گے. فرض نماز اور
تہجد کی نماز میں اگر آپ بنظر غائر دیکھیں گے تو بہت بڑا فرق پائیں گے، جس کی وجہ سے تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بات کو منوا لیتی ہے۔ آئیے ہم دونوں کے درمیان اس فرق کو واضح کرتے ہیں کہ فرض نماز اور تہجد نماز میں کیا فرق ہوتا ہے عبادت کرنے میں۔ جبکہ فرض ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس کا مواخذہ ہوگا، وہ پکڑا جائے گا، لیکن نفلی نمازوں کے لیے کوئی مواخذہ نہیں۔ اگر وہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثوابوں سے نوازتا ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ دونوں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں فرق کیا ہے اور کس وجہ سے یہ لاڈلی نماز ہو جاتی ہے، کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز پڑھنے والے کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ کیا قرآن و حدیث میں کچھ اس کے بارے میں آیا ہے؟ اس چیز کو ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں فرض نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح سے الہ العالمین ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، نمبر 1 فرق ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کیوں لاڈلی ہو گئی تہجد کی نماز؟ جیسے آپ نے 4 بچوں کے درمیان ایک بچے کو اس لیے لاڈلا بنا لیا کہ وہ نماز کا پابند ہے، چھوٹے بڑوں کا احترام کرتا ہے، غلطیاں نہیں کرتا ہے، قرآن حفظ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت وغیرہ وغیرہ، یہ خصوصیات ہو گئے باقی 3 بچوں سے۔ اسی طرح سے باقی عبادتوں سے فرق تہجد کی نماز میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز لاڈلی نماز ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز میں مانگی جانے والی چیزوں کو قبول فرما لیتا ہے اور عطا کر دیتا ہے۔ پہلی بات، فرض نماز کی ندا بندے کی آواز میں آتی ہے، بندہ آواز لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ سب کوئی سن رہا ہے، بندہ ندا دے رہا ہے، بندہ آواز لگا رہا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے، رات کے آخری پہر کی نماز، تہجد کی ندا بندوں کے رب کی جانب سے آتی ہے۔ 3 بجے رات کو سب کوئی نہیں اٹھتا ہے، 4 بجے رات کو سب کوئی نہیں اٹھتا ہے، عشاء کی اذان ہوتی ہے، مسجد چلے جاتے ہیں، لیکن وہ شخص جو 4:30 بجے رات میں اٹھتا ہے، یہ ندا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، بندوں کے رب کی طرف سے آتی ہے، جب ساری دنیا خواب خرگوش میں ہوتی، ساری دنیا کروٹ پہ کروٹ بدل رہی ہے، اپنے کمبل میں مزے لے رہی ہے، خراٹے کی نیند لے رہی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والا بندہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، اٹھو، وضو بناؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو۔ یہ فرق ہے تہجد کی نماز میں اور فرض نماز میں۔ دوسری بات، فرض نماز کی ندا سب کوئی سنتا ہے، عشاء کی اذان ہوئی، ظہر کی اذان ہوئی، عصر کی اذان ہوئی، سب کوئی سنتا ہے نہیں سنتا ہے؟ سب کوئی سنتا ہے۔ جس کا دل کہا وہ مسجد کی طرف چلا گیا، جس کا دل کہا گھر میں اٹھا کر کے مصلی وہ عورت نماز پڑھنے لگی۔ لیکن تہجد کی نماز کی ندا بعض ہی لوگ محسوس کرتے ہیں، یہ ندا کہیں سے نہیں آتی۔ بعض لوگ محسوس کرتے ہیں کہ میرا رب آسمان دنیا پر آ چکا ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، میرے رب نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ فرما دو میرے بندوں سے کہ جو کچھ مانگنا ہے، میں آسمان دنیا پر آ گیا ہوں، مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ یہ آواز بعض لوگ محسوس کرتے ہیں، سب کوئی محسوس نہیں کرتا۔ یہ فرق ہے فرض نماز میں اور تہجد کی نماز میں۔ اسی طرح سے فرض نماز کی ندا سب کوئی سنتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا آواز ہے؟ سب کوئی سنتا ہے، لیکن آواز کیا ہے؟ مؤذن کیا آواز دیتا ہے؟ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ یہی ندا لگاتا ہے نا، یہی پکار لگاتا ہے، یہی آواز لگاتا ہے۔ کون؟ مؤذن۔ 5 وقت کی نمازوں میں
سب کوئی سنتا ہے اور یہی آواز ہوتی ہے ہر وقت میں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن تہجد کی نماز میں کون سی آواز آتی ہے؟ تہجد کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں ان سے پوچھئے کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہتا ہے حل من سائل فأعطیہ، حل من مستغفر فأغفر لہ۔ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے کوئی سوال کرنے والا؟ ہے کوئی حاجت روا؟ ہے کوئی حاجت مند؟ ہے کوئی حاجت مند اس کی حاجت کو میں پوری کروں؟ ہے کوئی سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں؟ یہ آواز کس کی طرف؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ بندہ محسوس کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور ٹائم ہوتا ہے رات کے 2:30 بجے، رات کے 3 بجے، رات کے 4 بجے، رات کے 4:30 بجے، جب ساری دنیا خواب خرگوش میں ہوتی ہے۔ یہ لاڈلی عبادت ہے۔ آپ نے اپنے 4 بچوں کے بیچ میں اس لیے ایک کو لاڈلا قرار دیا تھا کہ وہ نماز کا پابند ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ چھوٹے بڑے کا احترام کرتا ہے۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے آواز کو محسوس کرتا ہے وہ شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ گھر میں گھڑی میں الارم لگاتا ہے، موبائل میں الارم لگاتا ہے اور سو جاتا ہے، رات میں 4:30 بجے ہمیں اٹھنا ہے۔ ایک شخص کو اذان کی آواز آئی، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ وہ جا کر کے نماز پڑھاتا ہے، اور ایک شخص محسوس کرتا ہے کہ میرا رب آسمان دنیا پر آ گیا ہے، اور وہ سوال کر رہا ہے حل من سائل فأعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا میں اسے اولاد طلب کر دوں؟ ہے کوئی مال طلب کرنے والا میں اسے مال عطا کر دوں، ساری نعمتوں کو عطا کر دوں؟ ہے کوئی سوال کرنے والا؟ چاہتے تو سب ہیں کہ میرے پاس مال و دولت ہو، میرے پاس عزت ہو، میرے پاس شہرت ہو، میرے پاس اولاد ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا۔ یہ لاڈلی عبادت ہے، اپنی بات منوا ہی کے رہتی ہے۔ بچہ وہ بچہ جو لاڈلا ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے ایک مرتبہ کہتا ہے، وہ لاڈلا بھی ہے، وہ جانتا ہے میری بات مانی جائے گی۔ اپنے ماں باپ سے ایک بار کہتا ہے، نہیں مانتے ہیں، دوسری بار کہتا ہے، تیسری بار کہتا ہے، چوتھی بار کہتا ہے، 5ویں بار ماں باپ کہتے ہیں یہ اتنا فرما بردار بچہ ہے، چلو اس کو جو مانگ رہا ہے اس کی فرمائش کو پوری کر دو، اس کی مانگ جو ہے جائز ہے۔ یہ کون ماں باپ؟ یہ وہ ماں باپ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کی محبت کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ آپ کے گھر اگر کوئی شخص 4 مرتبہ گزرے اور کوئی بات نہ کہا ہو تو آپ کے دل میں یہ محسوس ہونے لگے گا کہ فلاں بندہ 3-4 مرتبہ آیا میرے پاس، 5ویں بار جب آئے گا تو آپ کہیں گے خیریت تو ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ مدد کی ضرورت ہے، کچھ پریشانی، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، یہ ہم اور آپ محسوس کر لیتے ہیں۔ وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، دل کے بھید کو جاننے والا ہے، وہ کیسے ہماری بات کو نہیں جانے گا؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے حل من سائل فأعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا جسے میں عطا کروں؟ چاہے مال طلب کرے، اولاد طلب کرے، عزت طلب کرے، شہرت طلب کرے، کسی پریشانی سے نجات طلب کرے، سب کچھ میں عطا کرنے والا۔ یہ فرق ہے فرض نماز میں اور تہجد کی نماز میں۔ فرض نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تب جاتا ہے، لیکن تہجد کی نماز کے لیے یہ وہ بندہ محسوس کرتا ہے جو جانتا ہے کہ میرا رب آسمان دنیا پر آیا ہے، تو اس وقت 4:30 بجے کی وہ الارم، 4:30 بجے کا الارم لگاتا ہے، اٹھتا ہے، ٹھنڈی رات ہوتی ہے، ٹھٹرتی ہوئی رات ہوتی ہے، وضو بناتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، اور اندھیرے میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیتا ہے، چونکہ ملاقات کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اسی طرح سے یہ اور فرق بھی پایا جاتا ہے۔ فرض نماز بہت سارے مسلمان ادا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ فرض نماز ادا کرتے ہیں،
تہجد کی نماز وہی لوگ ادا کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی چن لیتا ہے۔ آپ دیکھیں اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے قصبہ میں، اپنے شہر میں نماز پڑھنے والے تو بہت پائے جائیں گے، لیکن رات میں 4:30 بجے اٹھ کر جس وقت ساری دنیا خراٹے لے رہی ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے بہت کم ہی آپ کو ملیں گے۔ بہت کم لوگ ملیں گے کہ 4:30 بجے اٹھ کر کے فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہوں، اندھیرے میں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ بہت کم ہی لوگ آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح سے یہ اور بھی فرق پایا جاتا ہے۔ فرض نماز کبھی کسی کے ڈر سے، جیسے بچے ہوتے ہیں ماں باپ کے ڈر سے، کمپنی میں کام کرنے والے ہوتے ہیں مدیر کے ڈر سے پڑھ لیتے ہیں، یا یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ چلو ظہر کی نماز پڑھیں گے، وہاں فلاں فلاں سے ملاقات ہو جائے گی، جمعہ کی نماز پڑھیں گے، فلاں فلاں سے ملاقات ہو جائے گی۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کر کے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، اپنی پریشانیوں کو دور کرائیں۔ ہمارے اوپر مصیبت آ گئی ہے، ہمارے اوپر پریشانی آ گئی ہے، ہمارے اوپر الزام آ گیا ہے، ہمارے اوپر لوگوں نے تہمت لگا دی ہے، ہم پریشانی کے شکار ہیں۔ کوئی پریشانی کو دور کرنے والا نہیں، مشکل کشا صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ 1 دن 2 دن تیسرے دن چوتھے دن ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز پڑھیے، تہجد کی نماز میں دعا مانگیے، تہجد کی نماز میں دل سے اپنے آپ کو حاضر کیجیے، اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے کہیے، اے الہ العالمین ہم فلاں چیز کے شکار ہیں، الہ العالمین ہم دشمنوں کے شکار ہو گئے ہیں، الہ العالمین ہم قید سالی کے شکار ہو گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ ملاقات کرنے کے لیے کسی سے نماز نہیں ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں ہے، کسی کے ڈر سے یہ نماز نہیں ادا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو اس وقت جب بندہ اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور ایک سے جب کئی بار وہ برابر لگا رہتا ہے، تو یہ اتنی لاڈلی عبادت ہے، اتنی لاڈلی عبادت ہے، بالکل اسی بچی کی طرح سے جو بچی اپنے ماں کے پیروں پر پڑ جاتی ہے، امی جان جب تک یہ سامان نہیں مل جاتا میں کوئی کچھ کھانے والی نہیں، امی جان میں یہ کرنے والی نہیں، امی جان میں یہ وہ کرنے والی نہیں۔ آخر کار ہوتا کیا ہے؟ ماں اس کی بات کو مان لیتی ہے، اچھا چل تو کھانا کھا لے میری بیٹی، میں تمہیں یہ سامان لا کر کے دیتی ہوں۔ اس ماں سے کہیں زیادہ میرا رب اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ جو شخص 4:30 بجے رات میں اٹھے گا، جو شخص 3:30 بجے رات میں اٹھے گا، وضو بنائے گا، ساری دنیا سو رہی ہے، رات میں لائٹ بھی بند ہے، اندھیرا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کے آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گر جاتا ہے، وہ قطرہ زمین پر نہیں پہنچتا ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہے لاڈلی عبادت۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہ لاڈلی عبادت، یہ تہجد کی نماز اپنی بات منوا لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مان لیتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ حل من سائل فأعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا جسے میں عطا کروں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو فرما رہا حدیث قدسی میں، ہے کوئی سوال کرنے والا؟ اب سوال کوئی بھی سوال ہو، جائز سوال ہو، ہے کوئی سوال کرنے والا؟ ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی پریشان حال؟ ہے کوئی ضرورت مند؟ میں اس کی ضرورت کو پوری کروں؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد،
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے وعدہ کیا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہم پہلے اپنے آپ کو حاضر تو کریں، ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لے تو جائیں۔ لیکن محترم حضرات و خواتین، میں یہ بتلا رہا تھا کہ یہ تہجد کی نماز اس لیے لاڈلی نماز ہے، یہ فرق ہے فرض نمازوں میں اور تہجد کی نماز میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز میں جب کوئی آدمی یا کوئی عورت اپنی بات کو پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ نماز تہجد کی توفیق کس کو ہوتی ہے؟ نماز تہجد کی توفیق ہوتی کس کو ہے؟ نماز تہجد کی توفیق اس کو ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بندہ ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ ہوتا ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس کو تہجد کی نماز کی توفیق ہوتی ہے۔ وہ شخص اٹھ کر کے تہجد کی نماز 4:30 بجے رات میں ادا کرتا ہے یا وہ عورت ادا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی باتوں کو سن کر، اس کی پریشانیوں کو سن کر اس کو دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں سے مالا مال بنا دیتا ہے، نماز دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ رات کے اندھیرے میں جبکہ شیطان فجر کی نماز سے غافل کرنے کے لیے پریشان ہے، اور میرا یہ بندہ مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، اپنی رات کی نیند کو حرام کر کے مجھ سے سوال کرنے آیا ہے، اپنی پریشانی کو میرے سامنے بیان کر رہا ہے یا بیان کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نماز دیتا ہے، اس کو دنیا اور آخرت کی دونوں نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرما دیتا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو نماز تہجد میں، جو اس آخری رات کے آخری حصے میں جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے اور وہ رات کے اندھیرے میں ٹھٹھرتی ہوئی رات میں اٹھ کر نرم گرم بستر کو چھوڑ کر وضو کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو قادر مطلق کے سامنے پیش کرتے ہیں، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ، چونکہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے ایک عظیم تحفے کا انتظام کیا، ایک عظیم تحفہ، بہت بڑا تحفہ، جس کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ السجدہ میں کر دیا ہے، آیت نمبر 17 میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو 5 وقتہ نماز تو پڑھتے ہی ہیں، تہجد کی بھی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کوئی نفس نہیں جانتا، یہ لوگ جو رات کو نماز پڑھتے ہیں، دوسرے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسرے لوگ ان پر طنز کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، چھپا رکھی ہے، ظاہر نہیں کیا ہے بھی، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے، یہ چھپا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ اور حدیث قدسی میں اس عظیم تحفہ کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رواہ البخاری۔ قربان جائیے، مبارکباد ہو ان لوگوں کے لیے، اور آج اس مجلس میں بیٹھنے والے، چاہے وہ سعودیہ سے آن لائن ہوں، چاہے پاکستان سے ہوں،
چاہے وہ ہندوستان سے ہوں، چاہے وہ فرانس سے ہمارے بعض بھائی آن لائن ہے وہ ہوں، کوئی بھی ہو، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ عظیم تحفہ جو میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، اس کو سن کر اور تہجد کی نماز کی فضیلت کو آج جان کر آج سے آپ تہجد کی نماز شروع کر دیں گے۔ اگر کبھی نہ پورا نہ ہو سکے کبھی کبھار ضرور پڑھ لیا کریں، اور اگر ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ کون سی؟ مالا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آج دنیا کتنی ترقی پر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کر رکھی ہے، مالا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جس کا گزر جس کو کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل میں اس کا خیال آیا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یہ اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ اس عظیم تحفے کے ہم مستحق بنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عظیم تحفہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے محترم حضرات و خواتین کہ ہر شخص کے لیے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی چھوٹی پریشانی آتی ہے، کبھی بڑی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی اچانک آ جاتی ہے۔ ہمیں رجوع کرنا چاہیے ایک اس ذات کی طرف جو قادر مطلق ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، جو ساری مشکلوں کو ختم کرنے والا ہے، جو ساری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور تہجد کی نماز پڑھ کر کے اپنی پریشانیوں کو بیان کریں اور اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا کریں۔ محترم حضرات و خواتین، یہ وہ لاڈلی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تمام باتوں کو منوا لیتی ہے، چونکہ تہجد میں بہنے والے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ آپ تہجد کی نماز میں آنکھوں پہ سے آنسو بہا کر تو دیکھیں۔ اور تہجد پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رات میں 2:30 بجے، 3 بجے، 4 بجے، 4:30 بجے اٹھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مطلب ہے اللہ سے محبت کی دلیل، اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ محترم حضرات و خواتین، تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ لاڈلی عبادت کون سی ہے۔ لاڈلی عبادت، ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ساری عبادتوں کو کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کہا گیا ہے۔ کچھ عبادتیں فرض ہیں، کچھ عبادتیں نفلی ہیں، لیکن نفلی عبادتوں میں سب سے لاڈلی عبادت وہ تہجد کی نماز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی تنہائی میں اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو اس کا طریقہ بتلایا ہے۔ تہجد نماز کا طریقہ ہمارے چینل پہ آپ پا سکتے ہیں، تفصیل سے اس کی بات الگ سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے الہ العالمین ہم سب کو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے الہ العالمین، اور ہم جو کچھ مانگے الہ العالمین تو ان کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی بہن جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو پریشانی کے حالت میں ہیں الہ العالمین انہیں اس پریشانی سے نجات دے دے، جو مریض ہیں ان کو شفائے کلی اور شفائے عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے صدقے جاریہ بنا دے۔ الہ العالمین جو لوگ بے اولاد ہیں الہ العالمین ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں دین اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔